چوری کی 100 میں سے ایک واردات ایسی ہوتی ہے جس کے پیچھے ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک واردات کی تفتیش میں آپ کو آج پیش کر رہا ہوں۔ وہ گاؤں خاصا بڑا تھا، آبادی 4000 نفروں سے زیادہ ہوگی۔ اس میں ہندو، سکھ اور مسلمان آباد تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی۔ اس علاقے کی زمین زرخیز تھی، دور دور تک فصلوں کی ہریالی نظر آتی۔ یہ گاؤں تھانے سے 2-2.5 میل دور تھا۔ ایک سکھ جو شکل و صورت اور لباس سے معزز لگتا تھا تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ نمبردار بھی تھا اور چوکی دار بھی۔ سکھ کا نام دربار سنگھ تھا۔ 5-7 مہینے گزرے، صوبے داری سے پینشن پر گھر آیا تھا۔ اس کی زمینداری ذرا بڑے پیمانے کی تھی۔ اس نے رپورٹ لکھوائی کہ اس کے گھر سے 1500 روپیہ چوری ہو گیا ہے۔ یہ خاص طور پر نوٹ کریں کہ یہ اچھے وقتوں کا واقعہ ہے جب 1500 روپیہ آج کے 1.5 لاکھ روپے کے برابر ہوتا تھا۔ 1.5 لاکھ کسی بڑے ہی امیر قبیل آدمی کے گھر میں ہوتا تھا۔ میں نے اس سے وہ سب باتیں پوچھی جو چوری کی رپورٹ پر پوچھی جاتی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ نقب لگی ہوگی یا گھر والے گھر پر نہیں ہوں گے اور تالا ٹوٹا ہوگا، مگر یہاں تو بات ہی کچھ اور نکلی۔ رقم جو 10 اور 5 روپے کے نوٹوں کی شکل میں تھی، ایک صندوق میں کپڑوں کے نیچے ایک کپڑے میں ہی باندھ کر رکھی گئی تھی۔ صندوق کا تالا نہیں توڑا گیا تھا، اس کے پیچھے 2 قفزے تھے، وہ اکھاڑے گئے تھے۔ صندوق کے نیچے ایک اور صندوق اور اس کے اوپر 2 چھوٹے چھوٹے سے صندوق تھے۔ یہ سب بڑے ہی کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ سکھ صوبے دار کو یہ معلوم نہیں تھا کہ چوری کب ہوئی۔ سکھ کی بیوی نے ٹرنک کا تالا کھولا تو اس کا ڈھکنا الگ ہو گیا۔ دیکھا کہ پیچھے سے قبضے بھی اکھڑے ہوئے ہیں۔ سکھ کی بیوی کو فوراً رقم کا خیال آیا۔ کپڑے اٹھا کر دیکھا، رقم غائب تھی۔ لہٰذا یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ رقم کب چوری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ صندوق کب کھولا تھا؟ صحیح جواب تو میری بیوی ہی دے سکتی ہے، سکھ نے کہا، پر جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ صندوق 8-10 روز پہلے میری بیوی نے ہی کھولا تھا۔ اس روز رقم ٹرنک میں موجود تھی؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیا ان 8-10 دنوں میں آپ کے گھر کے تمام افراد کبھی گھر سے یا گاؤں سے باہر گئے تھے؟ 3 روز گزرے، ہم اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے، سکھ صوبے دار نے جواب دیا۔ گھر کو تالا لگا کر چلے گئے تھے۔ اس نے تفصیل یہ بتائی کہ اس کی ایک بیٹی گاؤں میں ہی شادی شدہ ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ سکھ اپنی بیوی اور ایک غیر شادی شدہ بیٹی کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گیا تھا۔ وہ دوپہر تلک وہیں رہے۔ اندر بڑے کمرے کو تالا لگا دیا تھا، ڈیوری کے اندرونی دروازے کو بھی تالا لگا دیا تھا اور باہر والے دروازے کی زنجیر چڑھا دی تھی۔ دیہات میں ڈاکہ پڑا کرتے ہیں اور نقب بھی لگا کرتی تھی، اور دن دھارے چوری کم ہی ہوتی۔ یہ لوگ واپس آئے تو باہر زنجیر بھی چڑھی ہوئی تھی اور اندر کے دونوں دروازوں پر تالے بھی لگے ہوئے تھے۔ گھر میں کون کون تھا؟ سکھ بیوی اور اس کی بیوی کے علاوہ ان کے 2 بیٹے تھے۔ یہ دونوں ہی جوان تھے لیکن غیر شادی شدہ، اور ایک ان کی بہن تھی جس کی عمر 18-19 سال تھی، اس کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ گھروں میں بعض اوقات گھر کا ہی کوئی فرد چوری کر لیتا ہے۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ صوبے دار کے دونوں بیٹے کس کماچ کے ہیں۔ میں نے یہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے بیٹوں پر مجھے شک ہے۔ اس کے بجائے میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اس کے بیٹے کرتے کیا ہیں۔ اس نے بتایا کہ زمین زیادہ ہے اور دونوں بیٹے مزاروں اور کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور خود بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ سکھ کچھ عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے خود ہی کہہ دیا، میں نے 26 سال فوج کی سروس کی ہے۔ میں سیدھی بات کرنے کا اور کسی کا بھی لحاظ نہ کرنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ پہلا شک مجھے اپنے ہی لڑکوں پر تھا، لیکن میرا شک غلط نکلا۔ ان میں کوئی بری عادت تو نہیں، شراب تو ہر کوئی پیتا ہے، ان میں کوئی عیب نہیں، جوا نہیں کھیلتے، شہر بھی نہیں جاتے۔ میں نے اس کے بیٹوں کے متعلق بات آگے نہیں بڑھائی، ان کی صحیح رپورٹ مجھے مخبروں سے ہی لینی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک بار پھر سوچ لے۔ اگر رپورٹ درج ہو گئی، FIR تحریر ہو گئی اور پتہ چلا کہ چوری اس کے بیٹوں نے کی ہے تو انہیں پھر سزا ملے گی۔ اس نے کہا کہ میں رپورٹ رجسٹر کر لوں۔ نمبردار نے پرزور انداز سے کہا کہ صوبے دار کے لڑکے ایسے ہی نہیں کہ
اپنے ہی گھروں کو لوٹ کھائیں۔ اس نے دونوں کے چال چلن کی تعریف کی اور چوکیدار نے نمبردار کی تائید میں بہت کچھ کہا۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ یہ چوری کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے اور انہیں آج پتہ چلا ہے۔ جائے واردات پر مجھے اب کوئی کھرا کھوج نہیں مل سکتا تھا، تاہم میرا وہاں جانا ضروری تھا۔ میں کاغذی کارروائی مکمل کر کے سکھ صوبیدار کے ساتھ چل پڑا۔ مکان پکا تھا، اس کے دائیں بائیں مکان تھے اور پچھواڑے کے مکان کے پچھواڑے ان سے ملے ہوئے تھے۔ سکھ کے کان کی ڈیوری تھی، آگے صحن، باقی تینوں اطراف برآمدے اور کمرے۔ سکھ مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گیا۔ اس کے دائیں اور بائیں کوٹریوں کی طرح دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ایک چھوٹے کمرے میں صندوق رکھے تھے اور بھی بہت سارا سامان تھا۔ جس صندوق سے رقم چوری ہوئی تھی وہ وہیں پڑا تھا۔ پرانے زمانے سے بھی پہلے کا یہ صندوق تھا۔ اس کے پیچھے دو قصبے لگے ہوئے تھے جو زنگ زدہ تھے، انہیں کسی مضبوط اوزار سے اکھاڑا گیا تھا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے سوچا کہ چوری گھر کے ہی کسی افراد نے کی ہے تو اوزار بھی یہیں کہیں ہوگا، لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یہ بات بالکل صاف تھی کہ چور جو کوئی بھی ہے، اسے معلوم تھا کہ رقم اس صندوق میں موجود ہے اور کپڑوں کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ میں نے سکھ صوبیدار سے پوچھا کہ جب اس کی بیوی نے یہ صندوق کھولا تو اس میں رکھے ہوئے کپڑوں کی کیا حالت تھی؟ بالکل ٹھیک پڑے تھے، اس نے جواب دیا، اور میں نے خود دیکھے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چور کو رقم کی تلاش کرنے کے لیے کپڑے باہر نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اگر چور باہر کا کوئی آدمی تھا تو اس نے واردات گھر بیدی کی مدد سے کی ہے۔ گھر بیدی وہی ہو سکتا ہے یا ہو سکتی تھی جس کا عمل دخل اس اندرونی کمرے تک تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صندوقوں وغیرہ کی انچارج گھر کی عورت ہوا کرتی ہے، چابیاں بھی اسی کے پاس رہتی ہیں۔ اس لیے میں نے صوبیدار کی بیوی سے تفتیش کی ابتدا بہتر سمجھی۔ اس سے پہلے میں نے مکان کی سیڑھیاں اور ان کا دروازہ دیکھا، اوپر گیا، چھت دیکھی، ملحقہ مکان کی چھتوں سے ادھر آیا اور جایا جا سکتا تھا۔ نمبردار، سکھ صوبیدار اور چودھری میرے ساتھ تھے۔ میں نے ملکہ گھرانوں کے متعلق پوچھا تو یہ تینوں نے متفقی طور پر کہا کہ یہ سب لوگ شریف ہیں۔ میں نے ان سے تو کچھ نہ کہا، اپنے طور پر سوچا کہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ شریف لوگوں کی اولاد بھی شریف ہی ہو۔ بہرحال مکان ایسا تھا کہ چور اوپر سے آ اور جا سکتا تھا۔ میں نے سکھ کی بیوی کو الگ بٹھا لیا، چابیاں اس کی تحویل میں رہتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ روپیہ پیسہ گھروں میں ہی رکھا کرتے، اس لیے چابیاں ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں توقع ہی نہیں ہوتی تھی کہ چابیاں ہوں گی۔ یہ عورت ایک پرانی ہانڈی میں چابیاں رکھتی تھی جس میں مسور کی دال پڑی رہتی تھی۔ 3 ہانڈیاں اس کے اوپر رہتی تھیں، کسی ہانڈی میں گڑ اور کسی میں ہلدی اور کسی میں ایسی ہی کوئی چیز تھی۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ صندوق کا تالا نہیں ٹوٹا، ڈھکنا اکھاڑا گیا ہے۔ ڈھکنا اکھاڑنے کے لیے وقت درکار تھا اور اس سے آواز بھی پیدا ہوتی تھی، اس لیے چوری رات کو ہی کی گئی ہوگی جب گھر والے صحن میں سوئے ہوئے ہوں گے یا اس وقت جب گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ صوبیدار کی بیوی نے یہ بتا کر مجھے الجھن میں ڈال دیا کہ نیچے والے صندوق میں ٹرنک زیورات تھے جو لڑکی اور اس کے دونوں بھائیوں کی شادیوں کے لیے بنوائے گئے تھے۔ میں کہتا تھا کہ یہ چوری کسی گھر بیدی کی مدد سے کی گئی ہے۔ اب میں اس الجھن میں پڑ گیا کہ گھر بیدی کو اگر اس رقم کا علم تھا تو کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے نیچے زیورات ہیں؟ اسے ضرور معلوم ہوگا۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ چور کو صرف رقم کی ضرورت تھی۔ اگر وہ چوری کے ارادے سے آتا، یعنی جو ہاتھ لگا اٹھا لے جانے کے لیے آتا، تو دوسرے صندوق بھی کھولتا۔ دوسرے صندوق نہ کھولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ کوئی جاگ اٹھا ہوگا یا پھر کوئی باہر سے آ رہا ہوگا۔ میں نے تھانے میں صوبیدار سے جو باتیں پوچھی تھی وہ اس کی بیوی سے بھی پوچھی۔ اس نے بھی بتایا کہ 8-10 روز پہلے صندوق کھولا تھا اور رقم موجود تھی، پر آج صبح کھولا تو رقم غائب۔ رقم ریشمی رومال میں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس رومال کی کوئی خاص نشانی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ رومال پیلے رنگ کا ہے
اور اس کے درمیان میں اس کی چھوٹی بیٹی نے لال دھاگے سے گور لگا رکھی ہے، اور اس کے درمیان اس کی چھوٹی بیٹی نے لال دھاگے سے ستریا کال کاڑا ہوا ہے۔ گھر میں ایک نوکرانی تھی، وہ 1.5 عمر تھی، اور ایک جوان آدمی گھر کے کام کاج کے لیے بھی آتا تھا، وہ دراصل مزارع تھا۔ سکھ کی بیوی نے ان کے متعلق کہا کہ ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کون سے صندوق میں کیا رکھا ہوا ہے۔ تم نے 8-10 دن پہلے صندوق کھولا تھا یا آج کھولا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس دوران تم سب لوگ کسی دن گھر سے باہر گئے تھے؟ 3 دن گزرے اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں گئی تھی اور اجیت کور یعنی چھوٹی بیٹی ساتھ تھی، اور اس کا باپو صوبے دار بھی ساتھ تھا۔ ہم صبح گئے اور دوپہر کے بعد واپس آ گئے تھے۔ تمہارے دونوں بیٹے نہیں گئے تھے؟ وہ کھیتوں کو چلے گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹائی ہو رہی ہے۔ گھر کون رہا تھا؟ نوکر اور نوکرانی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، گھر کو تالے لگا کر گئے تھے ہم۔ تالے کہاں کہاں لگائے تھے؟ ایک اس بڑے کمرے کو، اس نے کہا، دوسرا ڈیوری کے اندرونی دروازے کو، اور ڈیوری کے باہر والے دروازے کی باہر سے زنجیر چڑھا دی تھی۔ وہاں تالا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی کھول بھی لے تو ڈیوری سے اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب تم لوگ واپس آئے تو تالے لگے ہوئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کوئی شک نہیں ہوا؟ لگے ہوئے تھے، اس نے جواب دیا، مجھے کچھ بھی شک نہیں ہوا۔ میں نے دونوں تالے منگوا کر دیکھے، ان پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا جو ظاہر کرتا یہ تالے سلاخ سے یا کسی اوزار سے کھولے گئے ہیں۔ اگر اس طرح کھولے جاتے تو پھر بند نہ ہوتے۔ صوبے دار کی بیوی نے کہا تھا کہ اس نے واپس آ کر دیکھا تالے بند تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تالے اسی قسم کی دوسری چابیوں سے کھولے گئے اور پھر لگا دیے گئے۔ میں نے سوچا کہ تالے سوراخ وغیرہ سے کھولے جاتے تو چور صندوق کا بھی تالا کھول لیتا۔ چور نے ڈھکنا کیوں اکھاڑا؟ مجھے شک ہونے لگا چور اسی گھر میں ہے اور تالے کھولنے کے لیے دوسری چابی استعمال کی گئی ہے۔ میں نے اشاروں میں سکھ کی بیوی سے معلوم کرنا چاہا کہ یہ کارستانی اس کے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ معلوم نہیں وہ میرے اشارے سمجھی یا نہیں، البتہ اس نے ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اپنے بیٹوں پر بالکل شک نہیں۔ مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ چوری اسی روز ہوئی ہے جس روز یہ لوگ اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے تھے۔ ان تالوں کی دوسری چابیاں بھی ہیں؟ میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا تھا۔ دونوں تالوں کی ہیں، اس نے جواب دیا۔ صندوق کے تالے کی نہیں، وہ اسی گچھے میں ہے۔ نہیں، اس نے بتایا، 3-4 تالوں کی دوسری چابیاں الگ گچھے میں ہیں۔ اجیت کور کے باپ نے ایک بار کہا تھا کہ ہر تالے کی دوسری چابی الگ رکھنی چاہیے۔ ایک ہی گچھے میں تمام چابیاں ہوں اور گچھا گم ہو جائے تو دوسری چابیاں بھی ساتھ ہی گم ہو جاتی ہیں، پھر تالے توڑنے پڑ جاتے ہیں۔ سکھ چونکہ 24 سال فوج میں رہا تھا، اس لیے وہ عقل کی بات کرتا تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ دوسری چابیاں کہاں پر ہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک سوٹ کیس میں رکھی ہیں۔ میرے کہنے پر وہ چابیاں لے کر آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ اسی جگہ رکھی تھیں جہاں ہونی چاہیے تھیں یا ادھر ادھر تھیں؟ اس نے بتایا کہ جہاں رکھی تھیں وہیں پر تھیں۔ میں نے چابیوں کو غور سے دیکھا، لیکن ان سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ چابیاں تو مجھے کچھ نہیں بتا سکتی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جتنی دیر اپنی بڑی بیٹی کے گھر میں رہی، چابیاں اسی کے پاس رہیں۔ پھر وہ ذرا سوچ کر بولی، نہیں، کچھ دیر بعد چابیوں کا گچھا اجیت کور نے لے لیا اور اسی کے پاس رہا تھا۔ اس نے کیوں لیا تھا؟ میں نے گچھا چارپائی پر رکھ دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے ادھر ادھر ہو گئی اور گچھا وہیں پڑا رہا۔ اجیت کور نے دیکھ لیا اور مجھے ذرا غصے سے کہا کہ تم چابیاں گم کر دو گی، میں اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے اجیت کور پر شک ہے تو رقم اس نے لی ہے یا چرائی ہے، تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ بیٹی اپنے ہی گھر چوری کر سکتی ہے۔ پر آپ پولیس ریکارڈ دیکھیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بعض اوقات بیٹیوں نے اپنے زیورات چرا کر انہیں دے دیتی ہیں جنہیں وہ چاہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کے دل کیا کہیں اور تھے اور ان کے ماں باپ ان کی شادیاں کہیں اور کر رہے تھے۔ ایسے 3 کیسوں کی میں نے
خود بھی تفتیش کی تھی۔ مجھے تو ہر کسی پر شک کرنا تھا، اس لڑکی پر میرا شک ابھی پختہ نہیں تھا، تاہم میں نے ذہن میں اسے شامل تفتیش کر لیا۔ میں کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ نہیں، اس نے کہا، ہماری کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں۔ اسے بھیج کر میں نے اجیت کو بلا لیا۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ سکھوں کی لڑکیاں شرمیلی نہیں ہوا کرتیں۔ دیہاتی سکھ ماؤں بہنوں کی موجودگی میں ننگی باتیں کرتے اور گالیاں بکتے رہتے۔ یہی ان کا تکیہ کلام عموماً گالیاں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی عورتیں بھی ننگی باتیں کرتی ہیں۔ کنواری لڑکیاں بہت شوق ہوتی ہیں اور ان میں حیا نہیں ہوا کرتی۔ پر اجیت ان سے مختلف تھی۔ اس نے دوپٹہ اس طرح اوڑھ رکھا تھا کہ ماتھا بھی ڈھکا ہوا تھا، یعنی اس نے دوپٹے کی بغل مار رکھی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ تھانے دار سے ڈری ہوئی تھی، لیکن اس ڈر میں شرم اور حیا صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر میں چہرہ شناسی میں غلطی نہیں کر رہا تھا تو یہ لڑکی مجھے پردہ نشین مسلمان لڑکی لگتی تھی۔ تم نے اپنی بڑی بہن کے گھر چابیوں کا گچھا اپنی ماں سے لے لیا تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس نے وہاں چارپائی پر رکھا اور اوپر چلی گئی تھی۔ میں نے گچھا اٹھا لیا کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ اس کے بولنے کا انداز شریفانہ تھا۔ تم سے گھر کا کون آدمی چابیاں لے گیا؟ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ کوئی بھی نہیں۔ اس نے میرا تیر ضائع کر دیا۔ شاید تمہارا ایک بھائی چابیاں لینے آیا تھا۔ میں نے ایک اور تیر چلایا۔ نہیں تو، وہ بولی، دونوں بھائی تو کٹائی پر گئے ہوئے تھے، شام کو ہی واپس آئے تھے۔ تم بہن کے گھر سے کہاں چلی گئی تھیں؟ یہ بھی میرا ہوا میں ایک چھوڑا ہوا تیر تھا۔ بعض سوال مشتبہ کا رد عمل اور چہرے کی تاثر کی تبدیلی کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کے چہرے پر صاف تبدیلی اور آنکھوں میں بے چینی دیکھی۔ میں بھی پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تبدیلی ایک ملزم کے چہرے کی تبدیلی تھی، یا پھر کسی پر بے بنیاد شک کا اظہار کرو تو اس کے چہرے پر بھی ایسی ہی تبدیلی آیا کرتی ہے۔ اجیت کور نے پہلے کی طرح فوراً جواب نہ دیا۔ میں کہیں نہیں گئی، اس نے کہا اور ذرا اکھڑی ہوئی آواز میں کہنے لگی، نہ جی نہ، میں کہیں پر بھی نہیں گئی اور اپنی بہن کے ہی گھر پر موجود رہی تھی۔ اسے بھیج کر میں نے اس کے دونوں بھائیوں کو باری باری بلایا، دونوں سے نوکر اور نوکرانی کے متعلق پوچھا۔ دونوں نے کہا کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے، بہت ہی سیدھے ہیں۔ میں نے دونوں سے کہا کہ تم کٹائی چھوڑ کر گھر کیوں آئے تھے؟ دونوں کا رد عمل ایک جیسا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی پختہ اور دو ٹوک طریقے سے کہا کہ وہ گھر نہیں آئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ گھر والے گھر کو تالا لگا کر بہن کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ شام کو گھر آئے تھے۔ ان کے متعلق تو مجھے دوسرے ذرائع سے رپورٹ لینی تھی، انہیں صرف دیکھنا تھا۔ دیہاتی سکھ کے متعلق بتانا کہ یہ شریف ہیں یا بدماش بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ہر سکھ گالیوں کی زبان میں بات کیا کرتا ہے اور ہر ہی سکھ دیسی شراب کی طرح پانی پیتا ہے۔ کسی بھی دیہاتی سکھ کو بھڑکا دو اور ہوا دے دو تو وہ پنجابی فلموں کے ہیرو ہیروئن کی طرح بڑکے مارنے لگتا ہے۔ لہذا ان دونوں بھائیوں کے متعلق میں نے کوئی بھی رائے قائم نہ کی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کسی پر بھی شک کا اظہار نہ کیا۔ میں نے اسی مکان کے ڈیوری میں اس کے سامنے دائیں بائیں رہنے والے چند ایک معزز آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ یہ چوری کسی گھر بیدی نے کروائی ہے۔ وہ کوئی بھی ہے، ہر گھر میں چوری کروا سکتا ہے۔ تمہارے گھروں میں کیا محفوظ رہ گیا ہے؟ اس گھر کے تالے لگے رہے اور اندر سے 1500 روپیہ نکل گیا۔ کیا یہ رقم جن بھوت لے گئے ہیں؟ چور اسی محلے میں ہے اور تم سب کے سامنے پھر رہا ہے۔ میرے پاس کوئی جادو نہیں جس کے زور پر میں چور کو پہچان لوں گا۔ اگر تم لوگ میری مدد کرو گے تو یہ چور پکڑا جائے گا، اس میں تمہارا فائدہ ہے، ورنہ سب کے گھروں سے رقمیں اور زیورات غائب ہو جائیں گے اور پھر میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں تم سب سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس گھر کے تمام افراد 3 روز پہلے اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے تھے، صبح سے دوپہر تلک وہیں رہے۔ اس دوران کوئی آدمی یا عورت چھت کی طرف سے یا دروازے کی طرف سے اندر آئی اور اس نے چوری کی۔ دن کا وقت تھا، گلی میں کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا، کسی نہ کسی نے کسی کو ضرور دیکھا ہوگا۔ تم لوگ اندھے نہیں ہو، گھروں میں جا کر اپنی بیویوں اور اپنے بچوں سے پوچھو کہ
इस रोज़ उन्होंने किसी को इस घर की कुंडी खोलकर अंदर जाते और या फिर बाहर निकलते देखा होगा। अगर वो इस घर का ही कोई फ़र्द था तो मुझे बता दो। सबको लन तन के गरमा दिया। फिर उन्हें फारिग करके मैंने नंबरदार, धुलेदार और सफ़ेद पूंछ से कहा कि वो कोशिश करें, और मैंने जो बात मालूम करने के लिए सबको कहा है उसका सुराग वो तीनों भी लगाए। मैंने सिख सूबेदार से अलग होकर इन तीनों से कहा कि अगर इस घर का कोई फ़र्द आकर चला गया था तो भी वो मुझे बता दें। ये तीनों चूँकि सरकारी आदमी थे इसलिए मैंने इनके खिलाफ़ कार्रवाई की धमकी दी और इनाम का लालच भी दिया। इन सबको गरमाने और हवा देने से मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिल ही जाएगा। आजकल हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों के सामने वारदात होती है तो कोई गवाही देने के लिए सामने ही नहीं आता। जुराइम पेशा लोगों को किसी गैबी ताकत की पुष्ट पनाही हासिल होती है। अब तो यहाँ तक भी होता है कि गवाहों को सरेआम धमकियाँ भी दी जाती हैं और किसी न किसी गवाह पर कातिलाना हमले की खबर भी अखबारों में छप जाती है। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त पुलिस दयानतदारी से जुराइम की तफ्तीश करती थी और लोग तफ्तीश में मदद देते थे। गवाहों को पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था। चोरी चकारी के केसों में लोग कोई ना कोई सुराग ले ही आते थे। मैं सूबेदार के नौकर और नौकरानी को साथ लेकर थाने आ गया। वहाँ जाकर नौकर से सूबेदार के मज़ारों और दो चार दूसरे किसानों से मज़ारों के नाम पूछकर एक कांस्टेबल से कहा कि वो इन सबको थाने लेकर आ जाए। नौकरानी अधेड़ उम्र औरत थी, बहुत ही घबराई हुई थी। वो सिख थी और बेवा। उसके 2 बेटे थे, उम्रें 12-14 साल होंगी। हमारे मुआशरे का, पुलिस का और हम सबका यही दस्तूर है कि मज़ारा, नौकर और गरीब आदमी को हम शक की निगाहों से देखते हैं और उनकी कसमों और उनकी बेगुनाही के आंसुओं पर भी एतबार नहीं करते। ये मुहावरा अपने अंदर हकीकी मायने रखता है कि मुफलिसी सबसे बड़ा जुर्म है। खुशहाल और हैसियत वाले लोगों को हम नेक और पाक समझते हैं। कुछ ऐसा ही रवैया मेरा था। मैंने उसे सीधे अल्फाज में कहा कि वो जिस घर में मुलाजिम है वहाँ से पैसे चोरी हो गई हैं। अगर ये काम उसका है तो वो साफ साफ बता दे और रकम वापस कर दे, मैं उसे बचा लूँगा। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। उसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। वो जो कुछ कहना चाहती थी उसकी आंखों से आंसुओं के रास्ते बहने लगा। उसने कहा कि उसने अपने 2 बच्चों की खातिर इस घर की बहुत खिदमत की है और पूरी दयानतदारी से काम किया है ताकि उसके बच्चों को रोटी मिलती रहे। उसने अपने खावन को याद किया और बहुत रोई। उसने कहा कि सरकार साईं जिंदा होता तो आज मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम ना लगता। अगर थानेदार जज्बात में उलझ जाए तो वो किसी भी वारदात की तफ्तीश ना कर सके। अगर मैं आपको वो सारी बातें सुनाऊं जो इसने कही थी तो आपके भी आंसू निकल आए। मैं उससे हद दर्जा मुतासिर हो गया, लेकिन मेरे सामने एक हकीकत थी। मैं उसे हकीकत की तरफ ले आया और पूछा कि जिस रोज़ सूबेदार अपनी बीवी और बेटी के साथ अपनी बड़ी बेटी के घर गया था उस रोज़ वो कहाँ रही थी। उसने जवाब दिया कि वो साथ वाले गांव में अपनी एक बहन के घर चली गई। उसे चौके छुट्टी कभी कभी मिला करती है, इसीलिए वो अपनी बहन से कम ही मिल सकती है। उस रोज़ उसे मौका मिला तो वो बच्चों को लेकर चली गई और शाम से ज़रा देर पहले वापस आई। तुम्हें ये तो पता होगा कि तुम्हारी मालकन संदूकों की चाबियाँ कहाँ पर रखती है। नहीं जी, उसने जवाब दिया, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं। ये तो मैंने मालूम कर लेना था कि वो अपनी बहन के गांव गई थी या नहीं, और क्या वो वहीं रही थी या कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। मैंने उससे घर के भेद लेने के लिए उसे ये यकीन दिलाया कि मुझे उस पर एतबार आ गया। मैंने उससे अजीत कौर के मुतालिक पूछा कि ये कैसी लड़की है, उसकी आदतें कैसी हैं और उसका कहीं मेल जोल है या नहीं। नौकरानी का डर बजा था कि अगर उसके मालिकों को पता चल जाए कि उसने मुझे उनकी बेटी के मुतालिक कुछ बातें बताई हैं। मैंने उसका ये डर दूर कर दिया। मेरी तवक्का के ख़िलाफ़ उसने उस लड़की की बहुत तारीफ़ की और बताया कि लड़की का रुझान मज़हब की तरफ ज़्यादा है और उसमें नौजवान और खूबसूरत लड़कियों वाली शौक़ ही नहीं। बिया शादियों पर लड़कियां इकट्ठी होती हैं और गाना बजाती हैं, लेकिन अजीत कौर शादी वाली घर तो चली जाती है लेकिन गाती बजाती नहीं। उसकी आवाज़ सुरीली है और वो अपने मजहबी भजन वगैरह गाती है। बची हुई रोटी के टुकड़े ले सहन में बैठ जाती है या फिर छत पर चली जाती है और टुकड़े परिंदों को खिलाती है। घर में कोई गरीब आ जाए
تو اسے اپنے اچھے کپڑے بھی دے دیتی ہے۔ ماں نے اسے 2-3 بار پیٹا بھی تھا۔ اس نے ایک عورت کو اپنے کپڑے اور ایک بھکاری کو بہت سے پیسے دے دیے۔ اس نے اپنے بھائیوں اور باپ سے کتنی بار کہا کہ وہ شراب نہ پیا کریں، لیکن سکھ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ نوکرانی سے میں نے کہا کہ وہ آخر جوان لڑکی ہے، کسی کو تو چاہتی ہوگی۔ نوکرانی نے بتایا کہ شاید وہ کسی کو چاہتی ہوگی، مگر اسے کوئی نہیں چاہتا۔ اس کا تو رشتہ مانگنے بھی کوئی نہیں آیا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ تو واحے گرو کی گائے ہے۔ اس کی شکل و صورت پر مرنے والے تو بہت ہیں، پر اس کی عادتوں سے سب گھبراتے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ نوکرانی نے اس کی عادتوں وغیرہ کی جو تفصیل بتائی، اس سے میں نے تو یہی رائے قائم کی کہ ایب نارمل لڑکی ہے، اور یہ شاید مذہبی جنون کی وجہ سے ہے۔ ایسی لڑکی کو کوئی گرنتنی یا گرو والے کا کوئی بھائی قبول کر سکتا تھا۔ بہرحال اجیت کور کے متعلق مجھے جو شک تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نوکرانی نے بھی اپنے خلاف شک ختم کروا دیا۔ اجیت کور کے بھائیوں کے چال چلن کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کہی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دونوں بھائی اپنے باپ کے فرما بردار ہیں، اور ان کا آپس میں یا اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ ساتھ والے گھروں کے افراد کے متعلق اس سے تفصیل پوچھی۔ مجھے شک تھا کہ ان میں کوئی مجرمانہ عادت کا نوجوان ہوگا یا کوئی مشکوک چال چلن کی عورت رہتی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ وہ سبھی خوشحال گھرانے ہیں، اور ان میں سے کسی عورت کا صوبے دار کے گھر آنا جانا اتنا زیادہ نہیں کہ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ فلاں ٹرنک میں رقم رکھی ہوتی ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ کوئی اور عورت بتا سکتی ہو جس کے ساتھ تمہاری مالکن کے تعلقات اتنے گہرے ہوں کہ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ رقم اور زیورات کہاں پر رکھے ہیں؟ میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا۔ گاؤں کی عورتیں تو آتی رہتی ہیں، اس نے جواب دیا۔ 2-3 کے ساتھ سردارنی کے تعلقات بہت زیادہ گہرے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی عورت کو اس کمرے میں سردارنی کے ساتھ جاتے نہیں دیکھا جس میں صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عورت مجھے اپنی رہائی کے لیے خوش کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوشش کر رہی تھی کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں اس کا وہ صحیح اور مکمل جواب دے۔ اس سے میں نے بہت کچھ پوچھا، صوبے دار اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کے متعلق بھی پوچھا۔ وہ بتاتی رہی۔ میں نے اس عورت کو بہت دیر اپنے سامنے رکھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ اس کا اگر کوئی جرم ہے تو وہ صرف غربت اور بیوگی ہے، اور یہ کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اسے میں نے چھٹی دے دی اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس عورت کی بہن کے گاؤں جائے اور نمبردار کو ساتھ لے کر معلوم کرے کہ یہ فلاں دن اپنی بہن کے ہاں گئی تھی، کیا واقعی گئی تھی، اور پھر کتنی دیر وہاں رہی تھی، یا پھر اس دوران کہیں اور بھی چلی گئی تھی۔ 4-5 مزارے آ گئے۔ صوبے دار کا نوکر بھی تھا۔ میں نے پہلے اسے بلایا اور اسے بھی نوکرانی کی طرح کہا کہ اگر چوری اس نے کی ہے تو رقم مجھے دے دے، میں اسے بچا لوں گا۔ اس کا رد عمل بھی نوکرانی جیسا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر اس کے انداز میں جرم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بعض اوقات نہایت شریف آدمی بھی اپنے اندر اتنی بڑی رقم دیکھ کر جیب میں ڈال ہی لیتا ہے۔ اس نوکر نے بھی رو رو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا اور اسے خبردار کیا کہ اس پر جو تشدد کیا جائے گا اس کے تصور سے ہی وہ بے ہوش ہو جائے گا، مگر وہ ہاتھ جوڑے ہوئے منت سماجت کرتا اور بہت بری طرح رونے لگا۔ میں نے اس سے دوسری باتیں معلوم کرنے کے لیے اسے سنبھالا دینا چاہا، تسلی دلاسا دیا، مگر وہ تو اور بھی زیادہ رونے لگا۔ میں تھکا ہوا تھا اور ابھی تک کوئی کھرا کھوج میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کے ساتھ میں نے گرج کر کہا، چپ ہو جا۔ یوں لگا جسے کھڑے کھڑے اس کی جان نکل گئی ہو۔ ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر وہ بت بن گیا۔ ایک سکھ کانسٹیبل کو بلا کر اسے کہا کہ اسے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پی چکا تو میں نے اسے کہا کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو میں جو پوچھتا ہوں وہ سچ سچ بتا دے، نہیں تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ایک ہی تھپڑ نے اسے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ کچھ اور جھک جھک کر کے میں نے اس کا ڈر دور کیا۔ بڑی ہی لمبی پوچھ گچھ پر اس نے جو کچھ بتایا وہ نوکرانی کے بیان کی تائید تھا۔ اجیت کور کے متعلق اس نے وہی بیان دیا جو نوکرانی نے بتایا تھا۔
جس روز یہ لوگ اپنی بڑی بیٹی کے گھر چلے گئے اسی روز تم نے کہاں پر اپنا وقت گزارا تھا؟ کٹائی میں، اس نے جواب دیا۔ کٹائی میں تو ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے، ان دونوں مجھے کھیتوں میں بلا لیتے ہیں۔ سوچو اور اچھی طرح یاد کر کے مجھے بتاؤ کہ اس روز دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی کچھ ایک دیر کے لیے گھر آیا تھا؟ اس نے سوچ کر بتایا کہ وہ کٹائی میں لگا رہا تھا۔ اس نے دیکھا نہیں، دونوں بھائی بھی کٹائی ہی کر رہے تھے۔ اب مجھے بالکل صحیح بتاؤ کہ دونوں بھائیوں کا چال چلن اور عادتیں کیسی ہیں؟ وہ پھر گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر منت بھرے لہجے میں بولا، میں ان کا نوکر ہوں مہاراج جی، انہیں پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، یقین دلایا کہ اس کے مالکوں کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اس نے جو کچھ بتایا، اس نے جو کچھ انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ دونوں بھائیوں میں اور تو کوئی بری عادت نہیں، البتہ بڑے بھائی کا دوستانہ ایک ہندو عورت کے ساتھ ہے۔ وہ بہت خوبصورت عورت ہے اور بہت ہی زیادہ چالاک۔ نوکر نے بتایا کہ وہ ان کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اس نے یہ راز فاش کیا کہ یہ عورت پیسے مانگتی رہتی ہے۔ عموماً کتنی رقم مانگتی ہے؟ کبھی 15 روپے تو کبھی 20 روپے، اس نے جواب دیا، اور بڑا بھائی اسے روپے دے دیتا ہے، ہر بار دے دیتا ہے۔ پچھلے دنوں اس عورت نے زیادہ رقم تو نہیں مانگی تھی، مانگی تو نہیں تھی، لیکن مجھے ایک شک ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ عورت شادی شدہ ہے، اس نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ یہ عورت بہن کی شادی کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ وہ سنت سنگھ صوبیدار کا بڑا بیٹا اسے ضرور مدد مانگے گی یا پھر مانگ چکی ہوگی۔ نوکر میری حوصلہ افزائی سے اب عقل کی باتیں کرنے پر آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کس طرح محسوس کیا ہے کہ اس عورت نے سنت سنگھ سے رقم مانگی ہوگی یا مانگے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 سال سے ان کے درمیان آیا ہوا ہے۔ اس نے عورت کی کچھ باتیں سنائی ہیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سنت سنگھ کی کھال اتار رہی ہے۔ نوکر نے یاد کر کے کہا کہ پچھلے سال کٹائی کے بعد اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ سنت سے کہنا کہ سنان نے انگوٹھی تیار کر دی ہے۔ میں نے سنت سنگھ سے کہہ دیا اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ 2-3 روز بعد سنت سنگھ نے مجھے کپڑے میں بندھی ہوئی ایک چیز دے کر کہا کہ اسے دے دینا۔ میں نے یہ لے جاتے ہوئے کھول کر دیکھا تو سونے کی انگوٹھی تھی۔ کیا یہ عورت صوبیدار کے گھر آتی رہتی تھی؟ آتی ہے، نوکر نے جواب دیا، لیکن سردارنی اسے پسند نہیں کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتی ہے۔ گاؤں والوں کو ان کی دوستی کا علم ہے، کئی لوگ جانتے ہیں جناب۔ سنت سنگھ کے باپ کو بھی معلوم ہے؟ شاید اسے نہیں معلوم، نوکر نے جواب دیا، مگر صوبیدار کو پتہ چل جائے تو بیٹے کی ہڈیاں توڑ دے۔ اس سلسلے میں نے نوکر سے جو معلومات حاصل کرنی تھی کر لی اور اسے سختی سے کہا کہ وہ کسی کو بھی نہ بتائے۔ میں اسے کیا کچھ پوچھتا رہا ہوں اور اس نے مجھے کیا کچھ بتایا ہے۔ مزاروں کو اکیلے اکیلے بلایا۔ ان سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ صوبیدار اپنے کنبے کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر چلا گیا تھا تو ان دونوں بھائیوں میں سے کوئی کٹائی وغیرہ سے غیر حاضر ہوا تھا۔ اب نوکر مجھ پر بڑا ہی قیمتی انکشاف کر گیا، اس لیے میرے لیے یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ بڑا بھائی سنت سنگھ کٹائی سے غیر حاضر ہوا تھا یا نہیں۔ زیادہ ضروری ہو گیا تھا، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ چور اسی گھر میں ہے اور چوری اسی روز ہوئی ہے جس روز گھر والے تالا لگا کر گئے تھے۔ یہ غریب لوگ تھانے دار اور اس کے تھانے سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے مالکوں سے بھی کھل کر بات کرتے ہوئے گھبراتے۔ ان میں سے صرف ایک نے بتایا کہ سنت سنگھ کٹائی چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ 1.5 گھنٹہ غائب رہا تھا۔ وہ دن اسی میں گزر گیا۔ رات کو نمبردار میرے گھر آیا۔ وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ وہ سراغ رسانی میں مصروف ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آ جائے۔ میں نے اسے سنت سنگھ اور ہندو عورت کے متعلق پوچھا۔ اس نے نوکر کے بیان کی تصدیق کی۔ اس عورت کے متعلق اس نے بتایا کہ اس کا خاوند بدھو اور شریف آدمی ہے، گاؤں میں اس کی چھوٹی سی دکان ہے۔ اس نے اپنی بیوی پر یہ احسان کر رکھا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کو اپنے گھر پر رکھ لیا ہے۔ بہن شریف لڑکی ہے، لیکن بڑی بہن کا چلن اچھا نہیں۔ وہ اتنی بری بھی نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ دوستی لگاتی پھرے، مردوں کو انگلیوں پر نچا لیتی ہے۔ سنت سنگھ کے ساتھ اس کی مستقل دوستی ہے۔ نمبردار ہندو تھا،
اس لیے میں اسے سنت سنگھ کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ سکھ نمبردار سکھوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ کوئی سکھ جرم کر بیٹھتا تو سکھ نمبردار اسے بچانے کی بہت کوشش کرتے۔ میں نے اس ہندو نمبردار سے کہا کہ کوئی شریف ہے یا بدماش، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میری دلچسپی اس کیس کے ساتھ ہے جو میں رجسٹر کر بیٹھا ہوں۔ میری توجہ اب سنت سنگھ پر آ گئی۔ اس کے پاس تالوں کی دوسری چابیاں تھیں جو اس نے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ اس کے ماں باپ اور بہن گھر کو تالا لگا کر گئے تھے اور سنت سنگھ نے آ کر تالے کھولے۔ صندوق کے دوسری چابی نہیں تھی، چنانچہ اس نے پیچھے سے قصبے اکھاڑ کر ڈھکنا اٹھا لیا اور رقم لے گیا۔ اس نے یہ رقم اس ہندو عورت کو دی، اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے مانگی ہوگی۔ نمبردار نے بڑے یقین سے کہا کہ صوبے دار کے دونوں بیٹوں میں کوئی عیب نہیں، البتہ سنت سنگھ اس عورت کے چکر میں آیا ہوا ہے۔ میں نے نمبردار کو مزید معلومات لانے کے لیے کہا اور اسے 2-3 ڈھنگ بھی بتائے۔ میرے ذہن سے اجت کور نکل گئی۔ اب شک کا مرکز اس کا بھائی سنت سنگھ تھا۔ پھر بھی میں نے نمبردار سے اجت کے متعلق پوچھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کا بڑا بھائی اس ہندو عورت کے چکر میں آ گیا ہے، نمبردار نے کہا۔ میں نے حیران سا ہو کے نمبردار کی طرف دیکھا۔ یہ تو کوئی نیا ہی انکشاف کر رہا تھا۔ اس نے کہا، صوبیدار پہلے اجت کور کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد دونوں بیٹوں کی شادی اکٹھی کرے گا۔ بھائی بھی یہی کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بہن کو رخصت کر کے شادی کریں گے، مگر بہن کا رشتہ لینے کوئی آتا ہی نہیں۔ یہ لڑکی ظاہری طور پر مذہب کی سخت پابند ہے، لیکن اس میں کوئی دماغی نقص ہے، شاید وہ کوئی رشتہ قبول بھی نہیں کر رہی۔ مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے گی اور سیدھی امرتسر دربار پہنچے گی۔ اسے بالکل احساس نہیں کہ وہ بہت خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے۔ اسے اگر کسی ریاست کا مہاراجا دیکھ لے تو ہیرو کے عوض بیاہ کر لے۔ نہ اس کی شادی ہوتی ہے، نہ ماں باپ اپنے بیٹوں کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ بڑا بیٹا سنت سنگھ ایک نوسرباز عورت کے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ باتیں بھی کی تھی۔ مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہوا کہ یہ لڑکی ذہنی مریض ہے۔ میں نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لڑکی مذہب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اور میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ اسے سکھوں کے گھر میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اب اس سے میری توجہ ہٹ گئی تھی۔ دوسرے دن میں کسی اور کیس میں مصروف ہو گیا۔ اس گاؤں کے ایک مسلمان نوجوان نے ایک ہندو پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اسے گرفتار کر کے ہم نے جوڈیشنل حوالات میں بھیج دیا۔ ہندو کا بیان تھا کہ اس نے اسے لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ گواہیاں لائی گئی تھیں۔ کیس بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ میں خود چند ایک کیسوں میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس مسلمان کا کیس ASI رگھبیر سنگھ کے حوالے کر دیا۔ رگھبیر سنگھ ہندو راجپوت تھا۔ کیس آسان تھا، تفتیش میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ ہندو خود ہی شہادت فراہم کر رہا تھا۔ مسلمان یعنی ملزم کے وکیل نے اس کی ضمانت کے لیے درخواست دے دی تھی، جو مجسٹریٹ نے مسترد کر دی۔ جرم کی نوعیت ایسی تھی کہ میں خود بھی اسی کوشش میں تھا کہ ملزم کی ابھی ضمانت نہ ہو۔ رگھبیر سنگھ سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ ضمانت نہ ہونے دینا، مگر مجھے پتہ چلا کہ ملزم ضمانت پر رہا ہو گیا ہے۔ رگھبیر سنگھ کورٹ سے آیا تو اس نے بتایا کہ ملزم کا پہلا وکیل بہت ہی کمزور اور نالائق تھا، پر اب اس نے بڑا ہی اچھا وکیل کر لیا ہے۔ ملزم غریب آدمی تھا، اس نے جرم بڑا ہی سنگین کیا تھا۔ غربت کی وجہ سے وہ کوئی قابل وکیل نہیں کر سکا۔ اس نے جرم بھی غربت کی وجہ سے ہی کیا تھا، لیکن اس کی دلیری کا عالم یہ تھا کہ تھانے میں اسے لایا گیا تو ہم سب کو للکارتا تھا۔ جس ہندو کو اس نے زخمی کیا تھا اس پر ٹوٹ پڑا اور نعرے لگاتا تھا، سچے کی مدد خدا کرے گا۔ 10-12 ہندو تھانے میں آ گئے، ان میں عینی شاہد بھی تھے۔ ملزم کی زبان بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے کہیں اور جانا تھا۔ میں یہ کیس رگھبیر سنگھ کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد رگھبیر سنگھ اس کیس کی جو کارگزاری اور ڈائری میرے آگے رکھتا رہا، میں اس پر دستخط کرتا رہا۔ اس روز جب ASI رگھبیر سنگھ نے عدالت سے آ کر بتایا کہ ملزم ضمانت پر رہا ہو گیا ہے تو مجھے بہت غصہ آ گیا۔ ضمانت سیشن کورٹ سے ہوئی تھی، رگھبیر سنگھ بھی کورٹ میں گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے سرکاری وکیل کو نہیں بتایا ہوگا کہ ملزم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، وہ ضمانت رکوا سکتا تھا۔
रघबीर सिंह बार बार कहता था कि मुलजिम ने एक महंगा और काबिल वकील कर लिया है। हम दोनों बरामदे में अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। रघबीर सिंह ने जेब से रुमाल निकाला और चेहरे से पसीना साफ किया। मैंने इत्तेफाक से देखा और चौंक पड़ा। ये रुमाल रेशमी था और उसका रंग पीला। उसके दरमियान मुझे लाल कढ़ाई नजर आई। के अंदाज में कहा, रंगबीर यार, ये रेशमी रुमाल किस माशूक ने दिया है? मैंने उसके हाथ से हंसते हंसते रुमाल ले लिया। रुमाल के दरमियान लाल धागे से सतरिया काल पड़ा हुआ था। वो मैं आपको सुना चुका हूँ कि सूबेदार की बीवी ने मेरे पूछने पर मुझे बताया था कि रकम जो चोरी हुई है वो पीले रंग के रेशमी रुमाल में बंधी हुई है। ने मुझे एक और निशानी ये बताई थी कि उसके दरमियान लाल धागे से सतरिया काल काढ़ा हुआ है। और ये मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ कि सूबेदार की बीवी ने मेरे पूछने पर मुझे बताया था कि रकम चोरी हुई है वो पीले रंग के रेशमी रुमाल में बंधी हुई है। उसने मुझे एक और निशानी ये भी बताई थी कि उसके दरमियान लाल धागे से सतरिया काल काढ़ा हुआ है। मुझे मालूम नहीं था कि वो यही रुमाल था। मैंने पहले तो ये देखा ही नहीं था। मुझे यकीन सा हो गया कि ये वही रुमाल है। ऐसे रुमाल बाजार में तो नहीं बिकते थे कि बहुत से लोगों के पास होते। उसकी शनाख्त सूबेदार की बीवी और बेटी ही कर सकती थी। मैंने शनाख्त का इंतजार ना किया। रुमाल हाथ में लिए कांस्टेबलों के कमरे में चला गया और एक कांस्टेबल से कहा कि सूबेदार और उसकी बीवी और उसकी बेटी को साथ लेकर आ जाओ। रणबीर, मैंने बरामदे में आकर रणबीर सिंह के सामने बैठते हुए पूछा, ये रुमाल तुम्हारे पास किस तरह आया है? उसने रुमाल मेरे हाथ से लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और बड़ी शगुफ्ता लहजे में बोला, एक सिकनी की निशानी है मलिक साहब। रणबीर सिंह, मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले कि ये रुमाल कोई और आकर शनाख्त करे, मुझे ये बता दो कि ये तुम्हारे पास किस तरह आया है। मलिक साहब, उसने हैरान सा पूछा, क्या हो गया है आपको? मैं जो पूछता हूँ वो मुझे बताओ। मैंने ज़रा रोबो दबदबे से कहा, मुझे जानते हो कि मैं कैसा आदमी हूँ। मैं तुम्हें भी लाइन हाजिर करवा दूंगा और उसके बाद सीधे जेल जाओगे। मुझसे किसी रियायत या मदद की तवक्का ना रखना। अपने एक दोस्त की जेब से निकाल लाया हूँ, उसने कहा। उसका नाम और पूरा पता। मैंने कहा, अभी उसे थाने में बुलाओ। मलिक साहब, उसने कहा, कुछ समझाओ तो सही, मैं बता दूंगा रुमाल कहाँ से आया है। ये तो बताओ कि ये रुमाल है कैसा? जानते हो मैं कल से एक चोरी की तफ्तीश कर रहा हूँ। हाँ जानता हूँ, उसने कहा। आप अर्जनपुर की बात कर रहे हैं ना? एक सिख सूबेदार के घर चोरी हो गई है। हाँ वही, मैंने कहा। और रकम इस रुमाल में बंधी हुई संदूक में थी। आपने ये रुमाल पहले देखा था? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने बताई हुई निशानियों से पहचाना है। इसे शनाख्त करने वाले आ रहे हैं। तुमने कहा था कि ये एक सिकनी की निशानी है। क्या तुम अजीत कौर की बात कर रहे हो? अजीत कौर? उसने हंसकर पूछा। मैं किसी भी अजीत कौर को नहीं जानता। वो तो मैंने मजाक में कहा था। उसने ज़रा रुककर एक और लंबा सांस लेकर कहा, मैं आपको ज़्यादा चक्कर नहीं दूंगा। आप मेरे सिर्फ अफसर ही नहीं, आप ख़ानदानी आदमी हैं। मेरे दिल में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। मैंने गुस्से में बड़ा ही गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहा, मुझे बनाने की कोशिश ना करो रणबीर। तुम जानते हो मुझे खुशामद से नफरत है। सीधी बात करो। मेरी इज्जत करना चाहते हो तो बाद में कर लेना। फ़ौरन बता दो कि ये रुमाल तुम्हारे पास किस तरह आया। मैं उस पर सवार तो हो गया, लेकिन ये सोचकर मुझे अपने अंदर ये भी डर महसूस हुआ कि सूबेदार की बीवी और बेटी ने कह दिया कि ये वो रुमाल नहीं जिसमें रकम बंधी हुई थी, तो अपने एएसआई के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बताने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज़ करूँगा कि आपको मेरा गुनाह बख्शना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, पहले बात करो। मैंने मुलजिम की ज़मानत पर रहा होने में मदद दी थी। उसने मुसलमान मुलजिम के मुतालिक बताया, जिसे मैं चाहता था कि अभी ज़मानत पर रहा ना हो। उसने कहा, मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कह दिया था कि उसकी ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालफत ना करना। मैंने मुलजिम के भाई से 500 रुपया भी लिया था। उसने ये रकम इसी रुमाल में लिपेट रखी थी और मुझे ये रुमाल अच्छा लगा तो मैंने उसे भी ले लिया। मुलजिम का भाई मुझे बहुत दिनों से कह रहा था कि मैं उसकी मदद करूं। मैंने उसे 500 रुपये मांगे। यह रकम उसने मुझे आज सेशन कोर्ट के बाहर ही दे दी। अब मुझे ख्याल आता है कि इससे पहले वो अपने भाई के लिए इतना अच्छा वकील क्यों नहीं कर सका था। उसके पास पैसे जो नहीं थे
اب 3-4 دنوں سے اس غریب آدمی نے مجھے صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں اس کے بھائی کو ضمانت پر رہا کرانے کا کیا لوں گا۔ میں نے اسے 500 روپیہ اس لیے کہا تھا کہ وہ اتنی رقم لا ہی نہیں سکے گا اور میرے پیچھے پڑنا چھوڑ دے گا، لیکن وہ رقم لے کر آ گیا اور اس نے مہنگا اور ایک اچھا وکیل بھی کر لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہیں ہاتھ مارا ہے اور اس کا ہاتھ صوبے دار کے گھر پر پڑا ہے۔ میں گواہ ہوں، آپ اسے بلا لیں۔ یہ تو خیر بات کا مسئلہ تھا کہ رشوت خوری کے الزام میں مجھے SI رنبیر سنگھ کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ مجھے چوری کی واردات کا جو ملزم مل رہا تھا اس کی طرف فوری توجہ دینی تھی۔ میں نے ہمیشہ خدا سے مدد مانگی ہے اور خدا نے ہمیشہ ہی میری مدد کی ہے۔ میں صوبے دار، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ 2-2.5 میل دور سے آتے کچھ وقت انہیں درکار تھا۔ مجھے اس گاؤں کا لیدار نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ ضرور کوئی خبر لایا تھا۔ میں اسے آتا دیکھ کر برآمدے سے اٹھا اور اپنے دفتر میں چلا گیا۔ ضلع دار اندر آ گیا۔ میں اسی کے لیے اندر گیا تھا۔ ایک خبر لایا ہوں جناب، اس نے کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ جس وقت صوبے دار، اس کی بیوی اور بیٹی اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے، اس وقت کوئی آدمی یا کوئی عورت ان کے گھر میں آئی اور اس نے چوری کی۔ میں کل سے سراغ لگا رہا ہوں۔ آج صبح اس آدمی نے جو میرے ساتھ آیا ہے بتایا ہے کہ صوبے دار کی بیٹی اجیت کور کو اس نے اپنے مکان کے باہر والے دروازے کی زنجیر کھولتے اور اندر جاتے دیکھا تھا۔ گھر کے اپنے کسی فرد کا اپنے گھر میں داخل ہونا کوئی جرم یا عجوبہ نہیں تھا۔ کسی اور نے بھی اجیت کور کو اپنے گھر میں جاتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ اس کا اپنا گھر تھا، اس لیے کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں معلوم کرتا رہا۔ آخر اس آدمی نے مجھے اجیت کور کے متعلق بتایا۔ میں نے اس آدمی کو اندر بلا کر کہا تو اس نے پوچھا کہ اجیت کور کو زنجیر کھول کر اندر جاتے دیکھا تھا تم نے؟ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ آگے نکل گیا تھا، اس لیے اس نے لڑکی کو باہر آتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ میری دلچسپی سنت سنگھ کے ساتھ تھی۔ میں یہ سننا چاہتا تھا کہ سنت سنگھ اپنے گھر والوں کی غیر حاضری میں اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ میرا الب رنبیر سنگھ اور اس پیلے رومال نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں نے اپنے اعتماد کے ایک کانسٹیبل کو گاؤں سے اس آدمی کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا جسے رنبیر سنگھ نے رشوت لی تھی۔ ضلع دار اس کے ساتھ کے آدمی کو میں نے بھی باہر بیٹھنے کو کہا۔ وہ باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ رنبیر سنگھ اندر آ گیا۔ وہ میرے کردار اور میری کارروائیوں سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ پیلے رومال نے اسے پھندے میں پھانس لیا۔ میں اسے رشوت خوری معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، رشوت تو چلتی ہی رہتی تھی، لیکن اس نے میرے کہنے کے باوجود ملزم کو ضمانت پر رہا ہونے میں مدد دی تھی۔ ملک صاحب، رنبیر سنگھ نے مسکرا کر منت کی، میری غلطی ہے، آپ معاف کر دیں پلیز۔ پہلے مجھے اس تفتیش سے فارغ ہو لینے دو تم، میں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں بے رخی اور کچھ حقارت بھی تھی۔ میں نے کہا اگر میرا شناخت مجھے اس طرح دھوکہ دینے لگے جس طرح تم نے دیا ہے تو میں استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا ہوں۔ جاؤ باہر بیٹھو تم۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا، میرے سامنے سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے دھتکارا تو بھی بیٹھا رہا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو راز کی ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اس نے کہا۔ آپ جس ملزم کو اتنا خطرناک سمجھتے ہیں اور اسے ضمانت پر رہا نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ اتنا خطرناک نہیں، اور نہ ہی یہ 307 کا کیس ہے۔ بشیرے یعنی کہ مسلمان لڑکا، اس ہندو کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ لڑائی کیس کسی لڑکی پر ہوئی تھی۔ ہندو جو زخمی ہوا تھا وہ بشیرے کو مارنا پیٹنا چاہتا تھا، مگر بشیرہ اس سے طاقتور تھا، اس نے ہندو کو مار پیٹ ڈالا۔ گاؤں کے 4-5 ہندوؤں نے بشیرے کے خلاف یہ پرچہ کروا دیا کہ اس نے ہندو پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور اس کی جیب سے رقم نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بشیرے نے تھانے میں آ کر ہم سب کو للکارا اور گالیاں بھی جو دی تھی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ گنڈا اور دلیر ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ سچا ہے۔ ہندو گواہوں نے اور میں نے اسے اصل بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ آپ اس کے رویے سے اس کے خلاف ہو گئے۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ لڑکی کا کیا چکر تھا اور یہ لڑکی کون تھی۔ یہ تو تمہارا دوسرا جرم ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو، میں نے کہا۔ میں نے مصروفیت کی وجہ سے یہ کیس تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ دیکھو ملک صاحب، اس نے کہا، میں آپ کو راز کی کیسی باتیں بتا رہا ہوں اور آپ کا غصہ ہے کہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ میرا غصہ واقعی ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ ہندو تو اس انتظار میں رہتے تھے
کہ کوئی مسلمان ماتے ذرا سی غلطی کرے تو اسے بڑی غلطی بنا کر اسے سزا دلا دی جائے۔ صوبیدار اور اس کی بیوی اجیت کور آ گئے۔ صوبیدار کا بڑا بیٹا سنت سنگھ بھی ساتھ تھا، اسے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس کے باپ، اس کی ماں اور اس کی بہن کو تھانے بلایا گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے سنت سنگھ کو باہر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسے تو میں ابھی تک مشتبہ سمجھتا تھا۔ اس کی ماں اور بہن کو رومال دکھایا تو ماں نے بڑی بےتابی سے کہا، یہ ہمارا رومال ہے اور رقم اسی میں تھی۔ ماں بیٹی ایک بار پھر دیکھ لو، میں نے کہا، اور اچھی طرح دیکھ کر بتاؤ مجھے۔ اجیت کور نے رومال کھول کر پھیلا کر دیکھا اور بولی، یہ ہمارا ہی رومال ہے، ستریہ کال میرے ہی ہاتھ کا کاڑا ہوا ہے، مجھے غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی واقعی نہیں ہو سکتی تمہیں؟ رومال کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں کوئی چیز بھی بندھی ہوئی ہے۔ کناروں پر گانٹھوں کی سلوٹیں ابھی تک موجود تھی اور یہ دیکھنے کے لیے کسی تجربے کار سراغزاں کی ضرورت نہیں تھی۔ 10 اور 5 روپے کے نوٹوں کی گڈی جس رومال میں کئی مہینے بندھی رہے، اسے آپ کھولیں تو کوئی بھی اسے دیکھے تو یہی کہے گا کہ اس میں کچھ بندھا رہا ہے۔ اسے جب تک تر کر کے استری نہ کی جائے سلوٹیں غائب نہیں ہوتی۔ میں اب تفتیش کے اس مقام پر آ گیا تھا کہ جہاں ذرا سی بھی بھول چوک تفتیش کو چوپٹ کر سکتی تھی۔ مجھے اب سوچنا یہ تھا کہ پہلے پوچھ گچھ کی جا چکی ہے۔ میرے سامنے اب ایک سوال یہ بھی تھا کہ اجیت کور کو اپنے ماں باپ کی غیر حاضری میں اپنے گھر آئی تھی تو کیا وہ یہ رقم چوری کرنے آئی تھی؟ نہیں، وہ مذہب پرست لڑکی تھی۔ اس قدر مذہب پرست کے لوگ اسے پاگل کہتے تھے۔ اس نے ریشمی رومال میں پھول کاٹنے کی بجائے ستریہ کال کاڑا تھا۔ میرے سامنے رنبیر سنگھ کا یہ انکشاف آ گیا کہ بشیرے اور زخمی ہندوؤں میں کسی لڑکی پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کون ہے۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ کیا یہ لڑکی اجیت کور ہو سکتی ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اجیت نے ہی اپنے گھر سے رقم چرا کر بشیرے کے بھائی کو دے دی ہو کہ جاؤ اچھا وکیل کرو اور بشیرے کی ضمانت کروا لو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ اجیت کور اتنی چالاک نہیں تھی۔ مذہب میں ڈوبی ہوئی یہ لڑکی ایک مسلمان کے ساتھ پاک یا ناپاک تعلقات نہیں رکھ سکتی۔ چوری کا الزام ملزم سنت سنگھ تھا یا بشیرے کا بھائی، لہٰذا میں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ بشیرے کو بھی تھانے بلا لیا جائے اور اس کے بھائی کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل چلا گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بشیرے کو ساتھ لانے کے لیے بھی بھیج دیا۔ بشیرے کا بھائی پہلے سے آ گیا۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ دور نہیں کی بلکہ گھبراہٹ میں اضافہ کر دیا۔ میں اس کے حساب توڑ کر اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ رومال تمہارے پاس تھا؟ میں نے رومال اس کے آگے پھیلا کر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ میرا اپنا ہے یہ، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ زبان اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ تم سکھ ہو یا مسلمان؟ مسلمان ہوں میں، اس نے جواب دیا، لیکن اس رومال پر تو ستریہ کال کاڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ تمہاری بیوی نے کاڑا تھا، ماں نے یا بہن نے؟ اس کا سانولا رنگ لاش کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر بڑی ہی زور سے ہاتھ مار کر کہا، وہ بری طرح بھتکا۔ شاید یہی میرا ملزم تھا۔ میں کوئی سوال و جواب نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ رومال تمہارا نہیں، تم نے چھوٹے تھانے دار کو 500 روپیہ کیوں دیا اور اس نے تم سے یہ رومال بھی لے لیا؟ اس رومال میں 1500 روپیہ بندھا ہوا تھا، باقی رقم کہاں ہے؟ اس کا منہ کھل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں اور زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ جس صورتحال میں پھنس گیا تھا، اس میں انسان کا رد عمل یہی ہوتا ہے، دماغ معاف اور جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مونچھیں لمبی اور گھنی تھیں۔ میں نے اس کی ایک مونچھ پکڑ کر کھینچی اور کہا، فوراً بولو ورنہ مونچھوں کے ساتھ رسی باندھ کر چھت سے لٹکا دوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ جن کی رقم چوری ہوئی ہے اور جن کا یہ رومال ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں خواہ ہی نہیں بلایا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اب مجھے زیادہ محنت یا مار کٹائی کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ضرورت یہ تھی کہ اسے ڈوبنے سے بچا لوں۔ یہ خاص طریقہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو تھام کر سہارا دیا اور وہ پھٹ پڑا۔ مجھے یہ رقم صوبیدار سنگھ کی بیٹی اجیت کور نے دی تھی۔ اس نے کہا تھا، کہتی تھی کہ یہ مقدمے پر خرچ کرو اور بشیرے کو چھڑاؤ۔ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں کہ بشیرے اور اجیت کور کا آپس میں کیا تعلق ہے۔
میں نے چھوٹے تھانے دار سے کہا کہ ضمانت رکوانے کے وہ کتنے پیسے لے گا۔ اس نے 500 روپے مانگے۔ میں نے 500 روپے دے دیے۔ اس نے مجھے ایک وکیل بھی کروا دیا۔ 500 روپیہ اس نے لے لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس رقم میں سارا کیس لڑے گا، باقی 500 روپیہ میرے گھر میں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بشیرے کی ہندوؤں کے ساتھ لڑائی کی وجہ کیا ہوئی تھی۔ میں نے اسے وہاں سے ہٹا کر اجیت کور کو اندر بلا لیا۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا جس سے وہ اور بھی زیادہ حسین اور پاک لگتی۔ اجیت کور، میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے چوری کی ہے، یہ تمہاری اپنی رقم تھی، تم جسے چاہے دے دیتی۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ اسے چوری نہ کہتے۔ یہ آدمی جو بھی یہاں سے باہر گیا ہے کہتا ہے کہ تم نے اسے رومال میں بندھی ہوئی رقم دی تھی اور کہا تھا کہ یہ بشیرے کے مقدمے پر خرچ کرو۔ کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ وہ خاموش رہی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ اور زیادہ کھل گیا۔ کہہ دو کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کہا۔ واحے گرو کی پیاری جھوٹ نہیں بولے گی تھانے دار، اس نے تبسم کو قائم رکھتے ہوئے کہا۔ میں سوچتی تھی کہ بات چھپی رہے تو چپ رہوں گی، بات کھل گئی تو جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں نے پوچھا، بشیرے کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہی جو سگے بھائیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس نے جواب دیا۔ جو آدمی کسی عورت کی عزت بچاتا ہے وہ اس کا بھائی نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے پوری بات سناؤ گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں سناؤں گی، لیکن تھانے دار میری بات پر تم اعتبار نہیں کرو گے۔ ضرور اعتبار کروں گا اجیت کور، میں نے کہا۔ پھر تم جو کچھ مجھے کہو گی میں وہی کارروائی سناؤں گا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ میں ذرا مختصر کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا باپ چونکہ فوجی تھا اس لیے اپنے بچوں پر بڑی سختی کرتا۔ لڑکے تو بالکل ہنس کھیل کر باہر آ جاتے، پر اجیت کور گھر میں باپ کی گرکیاں سہتی رہتی۔ 10-12 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کے ساتھ گرووارے میں جانا شروع کر دیا۔ اگر نتی اسے بہت پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ ہی شبد گانے والوں کی آواز بھی اسے اچھی لگتی۔ یہاں سے وہ مذہب کی طرف مائل ہوئی۔ وہ بے وقت گرووارے میں چلی جاتی۔ چونکہ وہ خوبصورت بچی تھی اس لیے گرنتی اور بھائی اس کے ساتھ پیار کرتے۔ لڑک پن کے آغاز میں اس نے شبد یاد کرنے شروع کر دیے اور گنگنانے لگی۔ ایک گرنتی نے اسے ہارمونیم پر شبد گانے سکھا دیے۔ اس کی آواز کھل گئی۔ زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے صوبے دار نے اپنے بیوی اور بچوں کو گاؤں بھیج دیا۔ لڑکے جوان ہو چکے تھے اور اجیت کور کی جوانی کا آغاز تھا۔ اس عمر تک وہ دنیا کی دلچسپیوں سے کنارہ کش ہو کر مذہب کی ہی ہو چکی تھی۔ میری رائے یہ ہے کہ باپ نے بچپن میں اس کا من مار دیا اور وہ اب واحے گرو اور خدا میں پیار ڈھونڈتی تھی اور اسی میں اسے روحانی تسکین ملتی۔ اب جوانی کی عمر میں وہ گرووارے میں جاتی تھی۔ گاؤں کے 2-4 سکھ نوجوان اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر اجیت کور کسی کی بھی طرف توجہ نہیں دیتی۔ وہ ان کی نیت سمجھتی اور حیران ہوتی تھی کہ انسان حیوان کس طرح بن جاتا ہے۔ وہ ایسا خاوند چاہتی تھی جو شراب نہ پیتا ہو اور جو مذہب کا پابند ہو۔ ایسا کوئی سکھ نہیں تھا جو شراب نہ پیتا ہو۔ سکھوں کے ہاں جنسی غلاظت اتنی تھی کہ اجیت کور کو ان سے گھن آتی۔ یہیں سے لوگوں نے اسے پاگل پن کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بیان کے مطابق ایک رات اسے خواب میں بابا ملے اور اسے گاؤں سے کچھ دور ایک سمت دکھا کر کہا کہ وہاں ایک بڑکا کا ایک درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ کر مجھے یاد کرو تو میں تمہیں کسی صبح ایک اشارہ دوں گا۔ اس نے علیحدہ صبح وہاں جانا شروع کر دیا۔ 3 دن تک وہ جاتی رہی۔ اس دوران ایک ہندو نوجوان وہاں جا کر اس کے گرد گھومتا رہا۔ یہ نوجوان راستے میں یعنی کھیتوں سے گزرتے بھی اسے پریشان کرتا رہتا۔ 4تھی صبح وہ بڑ کے درخت تلے بیٹھی عبادت میں مصروف تھی۔ یہ ہندو ذرا پرے پرے اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ بشیرہ ادھر سے گزرا۔ وہ بشیرے کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے بشیرے کو بلا کر پوچھا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان۔ بشیرے نے بتایا کہ وہ اسی کے گاؤں کا مسلمان ہے۔ اجیت کور نے اسے بتایا کہ یہ ہندو اسے ہر روز آ کر پریشان کرتا ہے اور بڑی ہی گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ بشیرے نے اسے کہا کہ تمہارے 2 جوان بھائی ہیں، تم انہیں کیوں نہیں بتاتی ہو؟ اجیت کور نے کہا کہ اگر میں نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ میں اپنا آپ ان پر قربان کر دینا چاہتی ہوں۔ میں انہیں نہیں بتاؤں گی اور تم اس سے لڑنا مت، بس اسے ڈرا دو کہ مجھے پریشان نہ کیا کرے۔ میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس لڑکی کی باتیں عام انسانوں سے بہت مختلف اور زندگی کی عام ڈگر سے ہٹی ہوئی ہیں۔
اگر وہ نارمل ہوتی تو صحیح معنوں میں سیکھنی ہوتی، پھر کوئی ہندو اسے یوں پریشان نہ کرتا۔ وہ تو مردوں کی طرح اس کی بری حالت کر دیتی۔ سکھوں کی عورتیں مردوں جیسا حوصلہ رکھتی تھیں۔ بشیرے نے ہندو کو شرافت سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو پریشان نہ کیا کرے۔ گاؤں میں مسلمانوں کی پوزیشن بڑی کمزور تھی، وہ اقلیت میں تھے اور معمولی سے کسان تھے۔ ہندو نے مسلمان کو للکار کر جواب دیا اور بڑے روب دبدبے سے کہا کہ تم اس لڑکی کے باپ لگتے ہو۔ اس نے کچھ بیجا کلمے بھی کہے۔ بشیرہ بھی نوجوان تھا، اس کا خون بھی جوش میں آ گیا۔ اس نے ہندو سے کہا کہ ابھی سے چھیڑ کر دیکھو، خدا کی قسم تمہاری کھوپڑی توڑ کر رکھ دوں گا۔ اجیت کور چپ چاپ سنتی رہی۔ ہندو نے جو بکواس کی تھی وہ اس نے مجھے سنائی اور کہا کہ ہندو بڑے غصے میں چلا گیا۔ بشیرہ کچھ دیر وہاں رکا۔ اجیت کور نے اسے بتایا کہ وہ ہر صبح یہاں عبادت کے لیے آتی ہے۔ بشیرے نے کہا کہ وہ بے خوف ہو کر آیا کرے، کل میں بھی یہاں پر آؤں گا۔ اگلی صبح بشیرہ بڑھکے کے درخت تک چلا گیا۔ ہندو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میں حیران تھا کہ ایک ہندو کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ ایک سکنی کے پیچھے پڑا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہندوؤں کے پاس پیسہ تھا، نمبردار بھی ان کا تھا اور ضلع دار بھی، اور میرا ایسائی رنبیر سنگھ بھی ان کا حمایتی تھا۔ بشیرے کو دیکھ کر ہندو نوجوان اجیت کور کے قریب چلا آیا اور اس نے بشیرے کو للکارا۔ بشیرے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا اور ان ہندوؤں کے منہ پر غصہ مارا۔ ہندو کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو اس نے بشیرے کو مارا۔ اس کے بعد ہندو بشیرے کو ڈنڈے اور بشیرہ اسے گھوسے مارتا رہا۔ آخر ڈنڈا بشیرے کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ہندو کو ڈنڈے مارے، وہ ایک دو بار گرا اور آخرکار اٹھ کر بھاگ گیا۔ بشیرے نے اجیت کور سے کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے ورنہ وہ بدنام ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ دو آدمی اس کے لیے لڑ پڑے ہیں اور کسی ایک کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی۔ اجیت کور حیران و پریشان چلی گئی۔ بشیرہ دوسری طرف سے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ اجیت کور نے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی اس ہندو کو قتل کر دیں گے اور پھانسی چڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اسے باپ مارے گا پیٹے گا۔ اجیت کور نے مجھے بتایا کہ گھر والے شاید یہ سمجھتے تھے کہ وہ علیہ صبح فوارے میں جاتی ہے۔ دوپہر کو اچانک گاؤں میں شور اٹھا کہ پولیس آئی ہے، اور اس کے بعد اجیت کور نے یہ خبر سنی کہ پولیس بشیرے کو پکڑ کر لے گئی ہے کیونکہ اس نے فلاں ہندو ساہوکار کے بیٹے کو لوٹ کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر اجیت کور کا خون کھولنے لگا۔ غصے سے وہ بے چین ہونے لگی۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ بشیرے نے کسی کو لوٹنے اور قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ گاؤں کی دوسری عورتوں کی طرح بشیرے کے گھر چلی گئی۔ اسے پتہ چلا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں۔ بشیرے کی ماں کو اس نے بین کرتے سنا، وہیں اس نے بشیرے کے بھائی کو دیکھا۔ اجیت کور کو یہ بھی ڈر تھا کہ پولیس اسے بھی تھانے بلائے گی، لیکن اسے کسی نے نہیں بلایا۔ اس نے بشیرے کے بھائی کو دیکھ لیا، اسے دو تین بار ملی۔ اس نے اجیت کور سے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، وکیل کے لیے بھی پیسے نہیں، اس لیے ضمانت نہیں ہوتی۔ اجیت کور کو معلوم نہیں تھا کہ تھانے اور عدالتوں میں ہوتا کیا ہے۔ وہ یہی جانتی تھی کہ بشیرے نے اس کی عزت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ بشیرے کے بھائی سے اسے پتہ چلا کہ خاصا پیسہ ہو تو تھانے دار کو رشوت لے کر ضمانت کروائی جا سکتی ہے اور اچھا وکیل بھی کیا جا سکتا ہے جو بشیر کو بری کروا دے گا۔ اجیت کور ہر لمحہ پریشان رہنے لگی۔ اس کا دماغ اپنے انداز سے سوچتا تھا۔ اس نے مجھے یوں سنایا کہ رات بابا خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ جس نے تیرے لیے قربانی دی ہے اس کے لیے تو بھی قربانی دے، یہی میرا اشارہ ہے۔ میں صبح اٹھی تو مجھے سب سے پہلے یہ 1500 روپیہ یاد آیا جو ماں نے صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھی بابا کا اشارہ ہی سمجھا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے باپ کے پاس اتنی زمین ہے، اتنا زیادہ سونے کا زیور ہے، ماہوار اتنی زیادہ پینشن ملتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اس نے ایک جگہ بہت سارا روپیہ بھی رکھا ہوا ہے، مگر اس آدمی کے پاس ایک پیسہ نہیں جو اکیلی دو عورت کی عزت پر قربان ہوتا اور سوری پر کھڑا ہو جاتا۔ مجھے اشارہ ملا کہ 1500 روپیہ نکال کر اس غریب آدمی کو دے دے۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی اور وہ دن آیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بڑی بہن کے گھر گئی۔ بہن کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہاں بہت سی عورتیں جمع تھیں، وہ گانا بجا رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی اور چابیاں بھی وہیں بھول گئی۔ اجیت کور نے چابیاں اٹھا لیں اور ماں سے یہ کہہ کر کہ تم چابیاں گم کر دو گی، چابیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ فوراً ہی اسے خیال آیا کہ 1500 روپیہ وہ نکال سکتی ہے۔ وہاں تو عورتوں نے بہت زیادہ رونق لگا رکھی تھی۔ اجیت کور وہاں سے کھسک آئی، اپنے گھر کے تالے اطمینان سے کھولے، صندوق کا تالا کھولا،
بڑے آرام سے رومال میں بندھی ہوئی رقم نکال کر نیفے میں رکھی۔ یہاں پھر اس کے دماغ نے اپنے انداز سے سوچا کہ رقم غائب پا کر اس کی ماں کہے گی کہ چابیاں اس کے پاس تھی، اسی لیے یہی چور ہے۔ اجیت کور نے چارہ کترنے والا ٹوکا اٹھا لائی، اسے اس نے صندوق کے پیچھے والے ایک قبضے میں رکھا اور زور لگایا۔ قبضہ بہت پرانا اور زنگ خوردہ تھا، اکھڑ گیا۔ اس نے دوسرا قبضہ بھی اکھاڑ دیا۔ اس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ یہ صندوق کسی باہر کے آدمی نے توڑا ہے، کیونکہ اس کے پاس چابی نہیں تھی۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ کمرے اور ڈیوری کے دروازوں کے تالے تو وہ کھول کر خود گئی ہے، باہر کے آدمی کے پاس ان کی چابیاں کہاں سے آ گئی تھیں۔ دروازوں کو تالے اور باہر کے دروازے کی زنجیر چڑھا کر وہ بشیرے کے گھر گئی اور اس کے بھائی کو الگ کر کے رومال سمیت رقم اسے دے دی اور کہا کہ یہ رقم کسی کو نہ دکھائے، کسی کے ساتھ ذکر بھی نہ کرے اور اسے اپنے بھائی کو چھڑا لے۔ میں اس لڑکی کے بیان پر اس لیے حیران نہ ہوا کہ وہ نفسیاتی کیس تھی، وہ نارمل نہیں تھی۔ اس کے سوال جواب محض بیکار تھے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ اپنے ماں باپ کو یہ نہ بتائے کہ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ بشیرے کا بھائی باہر بیٹھا تھا، اسے پھر اندر بلایا۔ اس سے پوچھ تاچھ کے دوران ASI رنگبیر سنگھ اور اجیت کور کے بیانوں کی تصدیق ہو گئی۔ اس غریب آدمی نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس نے بتایا کہ رنگبیر سنگھ نے نمبردار اور ضلع دار نے ان کے گھر آ کر بشیرے کو مارا پیٹا، عورتوں کی بے عزتی کی، اور جب بشیرے نے کہا کہ یہ ہندو صوبے دار سکھ کی بیٹی کو پریشان کرتا تھا تو رنگبیر سنگھ نے اسے اور بھی مارا پیٹا اور کہا کہ اس نے کسی لڑکی کا نام لیا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ اسی دوران بشیرہ بھی آ گیا، وہ ابھی تک غصے میں تھا، بڑا ہی جوشیلا جوان تھا۔ وہ میرے سامنے آتے ہی بولا، میری ایک بات سن لو جناب، میں نے پہلے بھی پولیس کی بہت مار کھائی ہے، اب بھی کھا لوں گا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں ضمانت پر ہوں اور میں سچا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کی عزت بچائی ہے جو بھی یہاں سے نکل کر گئی ہے۔ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو خدا کی قسم ہاتھ لگا تو تمہیں اور تمہارے جھوٹے تھانے دار کو قتل کر دوں گا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، اگر سچ کی سزا پھانسی ہے تو پولیس کے 1-2 تھانے دار ساتھ لے کر ہی مروں گا۔ باخدا اس لڑکے نے میری روح بھی خوش کر دی۔ مجھے اس سچ کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بیٹھا لیا اور تسلی دی۔ اس نے اجیت کور کے بیان کی تصدیق کی۔ اس نے بتایا کہ رنگبیر سنگھ ضلع دار اور نمبردار نے اسے کس طرح مارا پیٹا تھا۔ بشیرہ اجیت کور کا نام جان لیتا تھا تو رنگبیر سنگھ اسے کہتا کہ لڑکی کا نام نہ لو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس کے خلاف قاتلانہ حملے اور لوٹنے کا کیس بنا دیا گیا اور وہ ہندو کے اس خلاف بیان بھی لکھوائے گئے جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں اسے بچا لوں گا اور ٹھنڈا بھی کیا۔ اب میرے سامنے بڑا ہی لمبا چکر تھا، یہ میں مختصر کر کے سنا دوں۔ رنگبیر سنگھ کے باپ سے میں نے پوچھا کہ اس نے ہندو لڑکے کے ساہوکار باپ سے کتنی رقم لی تھی۔ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے بتا دیا کہ اس نے ساہوکار سے 600 روپے لیے تھے۔ پھر اس نے منت کی کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ اس نے وہ 500 روپیہ جو بشیرے کے بھائی سے لیا تھا میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے اسی وقت اس کے خلاف رپورٹ لکھی جو بڑی سخت تھی۔ آخر میں لکھا کہ اسے لائن حاضر کر کے اس کے خلاف کیس تیار کیا جائے۔ صوبے دار وغیرہ اور دیگر تمام افراد کو جنہیں بلایا تھا گاؤں چلے جانے اور وہاں اور ہر آنے والے کو بھی باہر بھیج دیا۔ پھر میں نے نمبردار اور ضلع دار کو بلایا اور انہیں کہا کہ میں ان دونوں کے خلاف رپورٹ لکھ کر بھیج رہا ہوں اور ان کی ضلع داری اور نمبرداری ختم کروا رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اتنی بڑی چوٹ ان لوگوں کی برداشت سے باہر تھی، لیکن مجھے کوئی رپورٹ تو نہیں لکھنی تھی کیونکہ ان سے مجھے کوئی ایک کام لینا تھا۔ انہیں میں نے جی بھر کے ذلیل کیا، گالیاں دی اور کہا کہ اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح ان کے پاؤں تلے سے زمین نکال کر میں انہیں وہاں لے آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ اپنی ضلع داری اور نمبرداری کو بچانا چاہتے ہیں تو جس ہندو کے ساتھ بشیرے کی لڑائی ہوئی تھی اس کے باپ سے جا کر کہو کہ اس کا دوست رنگبیر سنگھ لائن حاضر ہو رہا ہے اور اب کیس میرے ہاتھ میں ہے۔ اب بشیرے کی جگہ اس کا بیٹا جیل میں جائے گا۔ پھر ان دونوں سے میں نے یہ بھی کہا کہ تمام گواہوں سے کہہ دو کہ تم جھوٹی گواہی دینے آ رہے ہو، اب ذرا سنبھل کر کورٹ میں آنا، میں سب کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے الزام میں مقدمہ پیش کر دوں گا۔ مختصر طور پر یہ کہ میں نے زبانی اور غیر قانونی حرکتیں کی اور سب کو اتنا ڈرایا کہ ساہوکار تو اگلے روز ہی میرے پاس آ گیا اور ہندوؤں کے مخصوص طریقے کے مطابق ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ میں اس کے بیٹے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ میں نے اسے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ اس نے مجھے بھی کچھ رقم پیش کی جو میں نے قبول نہیں کی۔
میں نے بشیرے کو بچانے کی ترکیب کر رہا تھا۔ رنبیر سنگھ نے جو دوسرے جھوٹے گواہ بنائے تھے اور جنہیں میں سچا سمجھتا رہا تھا، ضلع دار اور نمبردار نے اپنی حیثیت اور عزت بچانے کے لیے توڑ دیے۔ رنبیر سنگھ لائن حاضر ہو گیا۔ میں نے بشیرے کے خلاف چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ بشیرے کے بھائی نے ایک بڑا ہی قابل وکیل ستیہ پال کیا۔ پہلی پیشی پر میں اس سے ملا اور اسے ساری کہانی کہہ سنائی۔ اسے بتایا کہ میں خود ہی یہ کیس تباہ کر رہا ہوں۔ وہ بڑا ہی مالدار وکیل تھا۔ اس نے بڑے اونچے کردار کا مظاہرہ کیا۔ اس نے 500 روپے بشیرے کو واپس کر دیے۔ اس میں تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیس کس طرح بشیرے کے حق میں ہوا۔ مختصر طور پر یہ کہ بشیر رہا ہو گیا۔ ادھر صوبے دار کے گھر کی چوری، FIR اور دیگر کاغذی کارروائی کی نقلیں ہر طرف جا چکی تھیں۔ اس کیس کو بہرحال علاقائی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جانا تھا، لیکن میں اجیت کور کو بچانا چاہتا تھا۔ ایک دو وکیلوں اور DPSP کی مدد سے صوبے دار دربار سنگھ نے اجیت کور کا معائنہ ذہنی امراض کے ایک ڈاکٹر سے کروا کے کورٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ اس طرح اس کے خلاف کیس نہیں چلا۔ ایک دلچسپ بات آپ یہ بھی سن لیں۔ رقم 1,500 جو چوری ہوئی تھی، رنبیر سنگھ نے جو 500 روپے بشیرے کے بھائی کے ہاتھ سے لیا تھا، وہ اس نے میرے حوالے کر دیا۔ وکیل نے جو 500 روپیہ لیا تھا، وہ اس نے واپس کر دیا۔ 1,500 روپیہ پورا ہو گیا، جو پیلے رومال میں باندھ کر صوبے دار سنگھ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایسا ہی رنبیر سنگھ پہلے معطل رہا، اس کے خلاف انکوائری ہوئی اور اسے سروس سے برطرف کر دیا گیا۔ مجھے آج بھی اجیت کور کے الفاظ یاد آتے ہیں کہ بابا نائک نے خواب میں کہا تھا کہ جھوٹ میٹھا لگتا ہے لیکن ہوتا زہر ہے، اور سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن تریاک ہے۔ میری نظر میں اس لڑکی کا ذہنی توازن ہم سب سے زیادہ اچھا اور صحیح تھا۔